بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اماں آوازیں لگا رہی تھی، اٹھ جا پتر، شام ہو گئی ہے، کام پر جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ لیکن جاوید سن ہی نہیں رہا تھا، اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ صبح سویرے آ جاتا تھا اور پھر لمبی تان کر سو جاتا۔ اماں بھی کچھ سختی نہیں کرتی تھی، ایک ہی تو اس کا کماؤ پوت تھا۔ باپ کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا، جو صرف ایک گھر ہی چھوڑ کر گیا تھا۔ جاوید کی دو بہنیں تھیں جو اپنے مستقبل کے سنہرے سپنے سجائے گھر بیٹھی تھیں۔ ان کا گھر گلی کے کونے پر واقع تھا، ایک دروازہ گلی میں تھا اور دوسرا سڑک کے کنارے لگتا تھا۔ یہ دوسرا دروازہ اکثر بند رہتا۔ کرن اور شفق اپنی اماں کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی اور پھر اپنے اپنے موبائل کے ساتھ چپک جاتی۔ اماں نے کبھی جاوید سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ وہ مطمئن تھی کہ جب وہ صبح کو آتا تو کچھ نہ کچھ خرچہ لے کر آتا، کبھی زیادہ اور کبھی کم۔ ایک بار جاوید نے اسے بتایا تھا، اماں میں دہاڑی دار ملازم ہوں، کبھی اوور ٹائم بھی لگ جاتا ہے، مالک اچھا ہے، بڑا خیال کرتا ہے میرا، تو فکر نہ کیا کر۔ اماں کو فکر تو تھی کہ اس کی بیٹیوں کے جلد سے جلد ہاتھ پیلے ہو جائیں، لیکن ان کے بھائی کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، سارا دن سویا رہتا، اٹھتا تو کام پر چلا جاتا۔ کرن اور شفق کے دن اور رات یوں ہی بیتتے چلے جا رہے تھے۔ دونوں میٹرک کر کے گھر بیٹھی تھیں۔ ان کی ایک ہی سہیلی تھی، موبائل، جس کے ساتھ وہ فارغ وقت میں بیٹھی دل کی باتیں کیا کرتی۔ اماں مطمئن تھی کہ لڑکیاں گھر میں ہی ہوتی ہیں، نہ کہیں آنا تھا نہ جانا تھا۔ رشتہ داروں نے باپ کے مرنے کے بعد ویسے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ غربت کے درخت پر تو کوئی پرندہ بھی نہیں بیٹھتا۔ شروع میں ان سب نے بہت تنہائی محسوس کی تھی، لیکن پھر قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر کے بیٹھ گئے۔ شروع میں تو فاقہ کشی تک کی نوبت آ گئی تھی، لیکن بھلا ہو مرنے والے کے دوستوں کا، جنہوں نے ان کو سہارا دیا۔ جاوید نے جب کام ڈھونڈ لیا تو ابا کے دوستوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا، پتہ نہیں میری بیٹیوں کے نصیبوں کا دروازہ کب کھلے گا۔ اماں کو یہی فکر کھائی جاتی تھی۔ کرن اور شفق کی سہیلیاں ان کے لیے کافی تھیں۔ وہ اپنی بوڑھی ماں کو وقت دینا پسند ہی نہیں کرتی تھیں۔ جو باتیں ان کی سہیلی کیا کرتی وہ اتنی رنگین ہوتی کہ وہ اپنی اماں سے بے نیاز ہو جایا کرتی تھیں۔ اماں اکیلے میں خود ہی سے باتیں کرتی رہتی اور رات ہوتے ہی گھٹنوں کے درد کی دوا کھا کر نیند کی وادی میں اتر جایا کرتی۔ جاوید کام پر چلا جاتا اور کرن اور شفق کی راتیں جگمگا اٹھتی۔ آج کل ماؤں کی چار آنکھیں بھی اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ کرن اور شفق کی اماں تو اپنی دو آنکھیں بھی بند کر لیا کرتی تھیں۔ جاوید جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز عبور کرتا تو وہ جیتا بن جاتا، جیتا وارداتیہ۔ شروع میں وہ اکیلا ہی لوٹ مار کیا کرتا تھا، لیکن بعد میں اس کے ساتھ شیدا اور نجا بھی شامل ہو گئے تھے۔ اب جیتے کا کام آسان ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنے شکار کو مزاحمت پر ٹکانے بھی لگا دیا کرتے تھے۔ جب کبھی اکتا جاتے تو حسن کے بازار کا رخ کر لیتے۔ ان کا تازہ شکار ایک میاں بیوی تھے جو اپنی بیٹی کے جہیز کی خریداری کے لیے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بازار جا رہے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ابھی پہلی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ ان وارداتیوں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ یہ تینوں ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار تھے جن کی نمبر پلیٹ اتری ہوئی تھی۔ انہوں نے ان میاں بیوی کی موٹر سائیکل کے آگے اپنی بائک اچانک روکی اور جیتے نے پستول نکال کر میاں کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ شیدے نے اس کی بیوی کو دبوچ رکھا تھا۔ آواز نکالو اور پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ شیدے نے اس کے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ وہ غرایا، نکالو جو کچھ بھی ہے۔ شوہر کے سامنے اس کی بیٹی آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گھر میں بیٹھی آس لگائے اپنے بابا اور ماما کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ کیسے اپنی حلال کی کمائی ان درندوں کے حوالے کر دیتا۔ 1-2 گاڑیاں قریب سے گزریں، کون اپنی زندگی داؤ پر لگاتا۔ وقت گزر رہا تھا اور حرام خور جلدی میں تھے۔ وہ کب تک انتظار کرتے۔ اس بدقسمت باپ نے تھوڑی مزاحمت کر دی، جیدے کی پستول سے گولی نکلی اور اس کے سر میں پیوست ہو گئی۔ اس کے تڑپتے ہوئے جسم کی اس نے جلدی سے تلاشی لی، جو کچھ تھا نکالا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی بیوی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شیدے نے اس کا بیگ بھی چھین لیا۔ عورت نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ ایک اور کامیاب واردات کے بعد وہ سب وہاں سے فرار ہو گئے۔ بیوی اپنے حواس میں آئی تو اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ کچھ راہگیر رکے، ایمبولینس کو بلا لیا گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایک اور بیٹی کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ سب وارداتیے اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔
آج تو انہوں نے لمبا ہاتھ مارا تھا۔ ایک ہی واردات میں لاکھ سے زیادہ رقم ان کے ہاتھ لگی تھی۔ نچے نے شراب کی بوتل نکالی، وہ اپنی پیاس بجھانے لگے، لیکن ان کی ایک پیاس بجھی تو دوسری پیاس نے انہیں بے سکون کر دیا۔ شیدا کہہ رہا تھا کہ چل استاد مجرا دیکھنے چلیں۔ جیدہ بولا آج بازار نہیں جانا یار، آج گھر والا ماحول ہونا چاہیے۔ فون کر اس دلال کو، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کمالے کو۔ آج ذرا اور ذائقہ چکھتے ہیں شیدے، انہوں نے کہا لگایا۔ استاد بوتل ساتھ لے کر جانی ہے؟ ابے نہیں، راستے میں سے کوئی روسٹ شوسٹ پکڑ لیں گے، اپنی بھوک بھی تو مٹانی ہے، انہوں نے ایک اور کہا لگایا۔ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ جب انسان برائی کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے یاد دلاتا ہے کہ تم انسان ہو اور انسان ہی رہو، شیطان کے راستے پر کیوں چلتے ہو؟ جو خوش قسمت ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کرتے ہیں اور ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو بد نصیب اپنے ضمیر کا گلا دبا کر اس کی آواز کو خاموش کر دیتے ہیں، وہ بے حس ہو کر اپنے لیے دنیا میں بھی جہنم کا دروازہ کھول لیا کرتے ہیں۔ بہت جلد کمالہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ استاد دل خوش ہو جائے گا تمہارا، ایسے گھر والا ماحول ملے گا کہ حلال کھانا بھول جاؤ گے، انہوں نے فلک شگاف کہا لگایا تھا۔ ادھر مرنے والے کے گھر میں اس کی بیٹیاں گمسم بیٹھی آسمان کو تکے جا رہی تھیں، ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، وہ جیتے جی قبر میں اتار دی گئی تھیں، ان کے نصیبوں کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ کمالہ ان کو لے کر چل دیا۔ ابھی رات جوان تھی، وہ تینوں آنے والے لمحات سے پہلے ہی لطف اندوز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ راستے میں سے انہوں نے اپنے لیے کھانا لیا اور آخرکار اپنی منزل پہنچ گئے۔ ابھی تک شراب کا خمار ان پر چھایا ہوا تھا۔ کمالے نے گاڑی روکی، جیدے نے اپنی آنکھیں مسلیں، اس نے ماحول کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر جیدے نے دیکھا کہ کمالہ ان کے اپنے گھر کے دوسرے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔